بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے ہمارا جو بلوچستان کا پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس اور اس کے ارد گرد جو ہمارے پروگرامز تھے بہت اچھا آپ نے ہمارا کوریج بھی کیا. بہتر تو یہ ہوتا کہ میں آپ کا پریس کلب آ کے وہاں ایک انٹریکشن رکھتے، لیکن انشاءاللہ ایسے بھی آگے جا کے موقع ملیں گے. ہمیں خوشی اس بات کی کہ آج ہم بلوچستان کے صحافی سے جو پاکستان کے سب سے بہادر صحافی ہوتے ہیں ان سے میرا ایک انٹریکشن ہوگا. میں شروع تو آبویسلی اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ میں بلوچستان کے عوام اور کوئٹہ شہر کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ یوم تاسیس کا پیپلز پارٹی کا ہمارا جلسہ کو کامیاب کروا کے انہوں نے یہ پیغام پورے پاکستان اور پوری دنیا میں بھیجا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بلوچستان میں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ یادیں تازہ کی ہیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی. اور میں اپنے صوبائی تنظیم کو، اپنے پارٹی کے لیڈرز کو، اپنے عہدیداروں کا اور میرے خاص طور پہ کارکن کے شکر گزار جنہوں نے دن رات محنت کی، سب مل کے محنت کر کے ہمارا یوم تاسیس کو ایک تاریخی یوم تاسیس بنا دیے ہیں. اب آگے جا کے انشاءاللہ تعالی فیبرری 8 کو الیکشنز ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ ہمارا جد و جہد جاری رہے گا، ہمارا محنت جاری رہے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی بلوچستان کے میں الیکشنز جیتیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں حکومت بنائیں گے تاکہ ہم یہاں کے عوام کی خدمت کر سکیں، یہاں کے عوام کا نمائندگی کر سکیں، یہاں کے عوام بلوچستان کے عوام کی آواز بن سکیں اور ان کے مسائل کے حل نکال سکیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اور بلوچستان کا ایک پرانا ہمارا ایک تاریخ ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام نے بلوچستان کو صوبہ بنایا تو صدر زرداری نے 18ویں ترمیم کر کے NSC ایوارڈ کر کے آغاز حقوق بلوچستان انٹروڈیوس کر کے وہ صوبائی خود مختاری، وسائل پہ مالکیت اور بہت سے جو یہاں کے گراس روٹس کے گراؤنڈ لیولز کے ایشو تھے، تاریخی زخم تھے، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. بلوچستان کو اپنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں ایران کے ساتھ جو پاکستان گیس پائپ لائن کا بنیاد رکھا، گوادر پورٹ کا اور سیپا کا بنیاد رکھے، اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں، پاکستان کے جو وہ علاقے دہشت گردی کے شکار رہے ہیں، ان میں ہم ترقی لے کر آئے، ان کے عوام کو ہم روزگار کے مواقع دیں. ان کے عوام کے لیے ہی یہ سوچ تھا کہ اگر ہم ان کو روزگار دیں گے، اگر ان کے اصل مسائل کو حل نکالیں گے تو ہم اس دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکیں گے. بہرحال جو روٹ، جس روٹ سے سی پیک کو شروع ہونا چاہیے تھا وہ پر اس طریقے سے نہیں ہوا، اور پنجاب اور سندھ کا روٹ پہ پہلے کام ہوا ہے، مگر پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے میں بہت پوٹینشل ہے. بلوچستان کے، پاکستان کا مستقبل، معیشت اس منصوبے کا کامیابی سے جڑے ہوئے ہیں، اور میرا خیال میں اس کا کامیابی صرف تب ہو سکتا ہے جب مقامی لوگوں کا سٹیک ہو، مقامی لوگوں کا فائدہ ہو، مقامی لوگوں کا اونرشپ ہو، تو پھر ہم اصل معنوں میں کہہ سکیں گے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نہ صرف کامیاب ہوا ہے مگر اس کا اونرشپ عوام کے پاس ہے. یہ ہمارا سوچ ہے، یہ ہمارا کوشش انشاءاللہ تعالی ہوگا کہ ہم بلوچستان کے عوام کے ان مسائل کو ایڈریس کر سکیں، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوا سکیں، اور یہاں کے کسانوں کو، مزدوروں کو سہولتیں فراہم کر سکیں، یہاں کے غریبوں کو
وہ ان کے تکلیف کم کر سکے. یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے یہی ہمارے مقصد ہوگا. میں نے جلسہ میں بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے. ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت ہے. میں یہ کہوں کہ فلانا کھلاڑی یا فلانا بندہ ہمارا سیاسی مخالف ہے تو یہ غلط بات ہوگا. ہمارا اگر مخالف ہے، ہمارا اگر مقابلہ ہے تو وہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا نیا نسل، پاکستان کا نوجوان نسل ان تمام مسائل کا مقابلہ میرے ساتھ کریں گے اور ہم ان مسائل کا حل نکالیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے ہمیشہ بات کی ہے، ایک پی ایم ایل این کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کا یہی مطالبہ ہے. تو کیا دیگر جماعتوں یعنی کیٹیگری اے اور بی یہاں پہ نظر آ رہا ہے، دیگر جماعتوں کے ساتھ آپ مقابل میں جس طرح پی ٹی آئی ہے اپنے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے انتظام کے لیے انتخابی کریں گے آپ؟ دیکھو، جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، باقی جماعتوں کا یہ مطالبہ حالات کے مطابق سے آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ تاریخی مطالبہ ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر اپنی 30 سال کی جدوجہد میں 1973 کی آئین کی بحالی کی جدوجہد کی تو ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے فری اور فیئر الیکشنز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جدوجہد کی. چاہے وہ 88 کے الیکشن ہو جب آئی جے آئی کو بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے، چاہے وہ دوسرے صورت میں جو بھی اس قسم کے چیزیں کیے گئے ہیں، ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ سب کے لیے فری اور فیئر الیکشنز ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو. ہم واحد جماعت ہیں جو اپنے لیے اسپیشل فیلڈ نہیں مانگتے، ہم سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں. مگر آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے بلوچستان کا ہر الیکشن دیکھا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اگر ہمیں ماضی میں یا آپ کو ماضی میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا الیکشن ملا ہے یا نہیں. ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی حالات ہم جانتے ہیں، ہر پچ پہ کیسے کھیلا جاتا ہے پیپلز پارٹی کو جانتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم فیبروری 8 کو تمام پاکستان کو، تمام دنیا کو ایک اچھا سرپرائز دیں گے. آپ سے پہلے بھی ایک پارٹی کی لیڈرشپ آئی تھی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ 4 دن گزارے ہیں بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پراسپیکٹس تو ہمیشہ بلوچستان میں تھے اور ہیں. ایک گیپ تھا، ایک فقدان تھا، ایک کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. ہم نے ایک آغاز لیا ہے جو اس کا رسپانس ہے وہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر ہے، اور ہم تو عوامی کیمپین چلانا چاہتے ہیں. ہم عوام پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، ان کو ہی یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور عوام کی ہم چاہتے ہیں ان کا سپورٹ ملے. اس لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یہ چند دنوں کی ایکٹیویٹی رہے ہیں بہت ہی کامیاب ہے. پاکستان میں بدقسمتی یہ کہ پہلے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ فلاں پارٹی کا جو نیکسٹ حکومت بننے جا رہی ہے. ایک تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے آپ کی کوئی ڈیمانڈ، اور اس حوالے سے بلوچستان میں جو جس طریقے سے یہاں پہ باپ پارٹی کے بہت سے لوگ چلے گئے اس پارٹی میں، تو پہلے رجحان پیپلز پارٹی کی طرف تھا، تو کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی اشارہ ملا یا ان کا ٹریک چینج کر دیا گیا ان کو اس طرف جانے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے پہلے سے ہی کہ فلاں پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے، اس تاثر کو میں سمجھتا ہوں ہر الیکشن میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کا جواب، بہترین جواب جو ہے وہ عوام ہی دے سکتے ہیں. اور کل بلوچستان کے عوام نے اس کوشش کا رد عمل دے دیا ہے. بلوچستان کے عوام نے دکھا دیا ہے کہ وہ کن کے ساتھ ہے. اب باقی رہتے ہیں الیکشنز کی بات. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جانتے ہیں کہ الیکشنز کیسے لڑے جاتے ہیں اور کیسے جیتنا ہے.
آپ کیا ان لوگوں کو ترجیح دیں گے آپ شامل ہوئے جو آپ کے پرانے ورکر جن میں ماشاء اللہ کی سبزیاں جھیلیں اس کے بعد بھی؟ دیکھو جہاں تک ٹکٹس کی بات ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشنز کی کینڈیڈیٹس کی بات ہے، ہمارا پارٹی کا ایک تاریخی پروسیس ہے. ہر الیکشن میں ہم بورڈ بناتے ہیں، بورڈ بیٹھتے ہیں، ہم ہر کینڈیڈیٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں. آبویسلی دل میں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ جیالے جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے بہت سخت ٹائم پارٹی کے ساتھ گزارا، ان کے لحاظ ہے، ان کا رسپیکٹ ہے، وہ ہمارے احساسے ہیں. جب الیکشنز کی سوال آتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتنا ہے، ہم نے جیتنا ہے تاکہ ہم پاکستان بلوچستان کے اور پورے پاکستان کے عوام کی خدمت کر سکے، ان کا بھی خدمت کر سکے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی بنیاد سے لے کے آخری وقت سے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے. ہر سیاسی جماعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسے خوبصورت کمبینیشن بنائیں گے، ہر علاقے میں ایسی کمبینیشن بنائیں گے جس سے ہم الیکشن جیت سکتے ہیں اور اپنے پارٹی کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. ندیم کوثر صاحب کون ہیں؟ جی آپ نے اپنے جلسے میں بھی کہا، کل مختلف جگہ پر بھی آپ نے کہا کہ نئی طرز کی سیاست ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ مطلب مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، لیکن آپ اپنے جلسے اس میں پی ٹی آئی کو بھی، نون لیگ کو بھی اور دیگر جماعتوں کو بھی نشانے پر لے رہے ہو، تو اس سے مفاہمت کی سیاست تو نہیں ہونی. کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ مفاہمت کی سیاست کی طرف جا سکیں. بھائی ایک تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئے سیاست پاکستان میں متعارف کریں. یہ جو تقسیم، نفرت اور انا کی سیاست، ذاتی دشمنی پر پہ جہاں سیاست پہنچ چکا ہے، یہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، نہ پاکستان کے عوام کے لیے، نہ ہمارے سیاست کے لیے. اور میرا یہ ہمیشہ کوشش رہا ہے کہ ہم ایک میں نے کبھی اپنی سیاست کرتے ہوئے نہ تقسیم کی سیاست کی، نہ نفرت کی سیاست کی، نہ گالم گلوچ کی سیاست کی. ہم چاہتے تو ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل کے کام کریں. ساتھ ساتھ میں الیکشن کیمپین میں ہوں. میں تو عمران خان وزیر اعظم کا نعرہ یا میاں صاحب وزیر اعظم کا نعرہ لگا کے تو اپنا الیکشن کیمپین نہیں چلاؤں گا. بھائی یہ مجھے نہیں پتا، جیو کا بہت فکر ہے کہ میں جا کے الیکشن کیمپین میں کیوں ان کا لیڈر کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بھائی میرا نظریاتی اختلافات ہے، ان کا اپنا تاریخ ہے، میرا اپنا تاریخ ہے، اور الیکشن کے دور میں اپنا نظریہ، اپنا آئیڈیالوجی اور اپنا منشور پہ چلوں گا. اور میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ، اپنا منشور پہ الیکشن لڑے. وہ ووٹ کو عزت دلوائے، ووٹ کا بےزتی نہ کرے. وہ اس کا بہتری ہوگا، اس میں میرا بہتری ہوگا، اس میں ملک کا بہتری ہوگا. صاحب آپ نے کہا کہ اسد زرداری صاحب نے وفاق سے متعلق جو زیادتیاں ہوئی تھی بلوچستان میں، ان سے جو ہے انہوں نے معافی مانگی ہے، لیکن یہ جو تسلسل ہے ذاتیوں کا یاد بھی جاری ہے، لاپتہ افراد کیمپ بھی بلوچستان میں جاری ہے، اسی طرح تربت میں بھی جو ہے دھرنا جاری ہے، ہر طرف جو ہے یہ معاملہ تاحال جاری ہے. کیا آپ جو ہے اب الیکشن جیت کر دوبارہ معافی مانگیں گے یا جو ہے یہ ذاتیات یہ ختم کریں گے؟ یہ جو ہے پی ٹی آئی کا انٹر پارٹی جو الیکشن ہے وہ بھی ہوئے ہیں، چیئرمین جو ہے بیرسٹر گوہر کو جو ہے نامزد کیا، اس پر کیا کہیں؟ جہاں تک معافیاں ہیں، میرا خیال میں وہ ضروری تھا. مشرف کی آمریت کے بعد جب آپ جو ویسے بہت سے ظلم ہوتا رہا بلوچستان کے ساتھ، نواب اکبر بگٹی کے ساتھ جو ہوا، جو آگ بلوچستان کو، بلوچستان کے معاشرے کو لپیٹ رہا تھا، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے صدر زرداری صاحب نے ضرور معافی مانگی. مگر معافی پہ تو صرف معافی نہیں مانگی، معافی مانگی، 18ویں ترمیم پاس کر کے اختیارات دیے صوبے کو، NFC پاس کر کے وسائل دیے صوبے کو، آغاز حقوق بلوچستان انٹروڈیوس کر کے صحت، تعلیم، روزگار، آپ کی تمام مسائل کے لیے ایک روڈ میپ
ایک راستہ دکھایا تھا کہ معافی تو بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بہت ضروری ہے، ان فالٹ لائنز کو کور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس بار اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، میں چاہوں گا کہ میں نہ صرف جہاں معافی کی ضرورت ہے معافی دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن جو مسائل ہے، جو زخم ہے، اس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہمیں یہاں کے عوام کو اپنی سیاست میں، اپنے معیشت میں، اپنے ریاست میں اسٹیک ہولڈرز بنانا، یہ اتنا میرے خیال میں مشکل کام نہیں ہے، اور یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے. جب سے میاں صاحب آئے ہیں، مسلم لیگ نون کا اور یہ جس طریقے سے جلسہ ہوا، اس امپریشن کو ضرور عام پبلک میں ایک دھچکا لگا ہے، مگر امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اس ایشو کو بھی ایڈریس کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ایک اچھا طریقے سے چلائیں، جہاں سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اور ہمارا اعتراض بھی خان صاحب کا دور میں یہ تھا کہ عمران خان اس ملک کا ہر ادارہ اپنا ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش میں تھا، چاہے وہ ہمارا جوڈیشری ہو، جو اس نے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا، تو کوشش یہی تھا کہ اس ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس بنانا. ہر ادارہ اس نے اس کا یہی مقصد تھا کہ اپنا پارٹی کا ونگ بنایا جائے، اور الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہم نے اس سازش کو ناکام کروایا. اب ہمیں پاکستان میں جمہوریت کو طاقتور بنانے کے لیے، سویلین انسٹیٹیوشنز کو طاقتور بنانے کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایوولوشن اوور ریوولوشن. اور جتنا ہم کام کریں گے، جتنا ہم محنت کریں گے، جتنا ہم پرفارم کریں گے، اتنا ہم اپنا سپیس واپس لے سکیں گے، اور آہستہ آہستہ سارے ادارے جو ہیں اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کر سکیں گے. پاکستان سمیت جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، ان میں جو اصل مسائل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے. تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی جو اپنا کندھا پیش کرتا ہے، پھر مخالف ہوتے ہیں، اور پھر جب اس کی باری ختم ہو جاتی ہے پھر دوسرا کندھا پیش کرتا ہے. تو آپ ایک نوجوان سیاستدان ہیں، آپ نظریے کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ ایسا انیشیٹو لیں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات پہ اکٹھے کریں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کریں اور اس کا جو مقام ہے اس کو وہاں لے جا کر کھڑا کریں؟ بھائی بہنیں، تو اب یہ 3 نسلوں سے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کچھ ایسا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسے حکومتیں بنے ہیں جو بالکل ہی سلیکٹڈ حکومتیں رہے ہیں، وہ بھی ناکام، اور جو کانفرنٹیشنل حکومتیں بنے ہیں، کچھ ان میں سے ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیلیوری کو اس کانفرنٹیشن سے نقصان بھی ہو. اسٹیبلشمنٹ چاہے پاکستان کا ہو یا دنیا کا ہو، ایک ریالٹی ہے. میں ایک نوجوان سیاستدان ہوتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس اسٹیٹس کو اس طریقے سے ہم تبدیلی لے کر آئے کہ ہم کانفرنٹیشنل سیاست کے بجائے ہم کنسنسس کی طرف لے کے جائیں، اور سارے سیاسی جماعتوں کے درمیان، سارے انسٹیٹیوشنز کے درمیان ایک کنسنسس کے مطابق فیصلے کیے جائے، اور وہ کنسنسس کو پھر لانگ ٹرم ہم اس پہ عمل درآمد بھی کر سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا پاکستان کو بتایا جائے 2018 میں کہ یہ جو خان ہے یہ آپ کا مسیح ہے، آپ نے انہی کے ساتھ دینا ہے، باقی سب تو گندے ہیں. اور پھر 2023 آ جائے تو اب جو ہے کوئی اور یہ فرشتہ ہے، باقی سب گندے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، غلطی اس سب میں ہے. کسی نے اچھا کیا تو وہیں انہوں نے کہیں غلطی کیا ہوگا، اور ہمیں اپنے ملک کی سوچنا چاہیے، اپنے عوام کی سوچنا چاہیے. there's 24 hours in a day. now وہ 24 hours میں یا ہر کسی کے ساتھ لڑوں، کیا اس 24 hours میں اپنا سیاست کروں،
اور اپنے عوام کی خدمت کا. تو میرا خواہش یہ ہوگا, میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم جو عوام اس وقت تکلیف میں ہیں, جو مہنگائی, بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے, جو معاشی بحران پاکستان اس وقت سے گزر رہے ہیں, ہم نے اپنا تاریخ میں ایسے معاشی بحران سے نہیں گزرے. تو اصل مسئلہ یہ ہے. اس مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو پورا وفاق کو, سارے اداروں کو, سارے سیاسی جماعتیں کو, سارے طبقے کو, ساری زبان بولنے والے کو, سارے علاقے کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ نون لیگ کا حکومت بنتا ہے تو وہ اپنا انتقام کی سیاست, اپنی ذاتی مفاد کی سیاست کے چکر میں میرا ملک اور میرا عوام کو نقصان پہنچائیں گے. خدا نہ خواستہ خان صاحب کی حکومت بنے تو وہ اپنا ذاتی مفاد, اپنا انتقام, اپنا وہ نفرت کی سیاست کرتے ہوئے اس میں میرے عوام اور ملک کو نقصان ہوگا. راستہ میرے سامنے ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پرانا سیاست کے بجائے نیا طرز سیاست شروع کریں جو نیگیٹیوٹی کے بجائے پازیٹیوٹی پہ مبنی. ہم نے سنا کہ بھاجپا ڈاکٹر کرنے کی بات کی, اس نے بڑا امپاور کیا ہے ہمارے بلوچستان جیسے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ڈینجرس ہوگا, ہاؤ ڈینجرس دیٹ ول بی ٹیمپر ود 18th amendment؟ میرے خیال میں یہ ملک کے لیے, وفاق کے لیے بہت ہی خطرناک ایک سوچ ہے جو افسوس کے ساتھ ہمارے نون لیگ کے دوست جو ہیں وہ آج کل جو ان کے جو یہ اصلی بات ہے یہ سامنے آئے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کا اگر فائدہ ہوا ہے تو پاکستان کے عوام کا ہوا ہے. 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان, پختونخوا, سندھ اور ساتھ ساتھ پنجاب کے وسائل پہ ڈاکہ مار کے وہ وسائل اسلام آباد بیچنا ہے. آپ کا صحت کا, آپ کا تعلیم کا جو بجٹس ہے ان کو کاٹ کے اسلام آباد بیچنا ہے. میں 18 مہینے اسلام آباد میں گزر کے حکومت کو بڑے نزدیک دیکھ کے آیا ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کے مسائل کو بالکل علم نہیں. ان کو نہ گراؤنڈ کا پتہ ہے, نہ وہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں. اور آپ کو ہمیں ایک ایسے حکومت بنانا پڑے گا جو نہ صرف 18ویں ترمیم پہ عمل کرے مگر اس کا عمل درآمد پورا کرے. ابھی تک پورا طریقے سے آپ نے 18ویں ترمیم کو پہ عمل درآمد ہی نہیں کی اور اس کو ناکام کرا دے دیا. 2015 میں پورا کا پورا ڈیولیوشن ہونا چاہیے تھا. ہیلتھ کے بجائے مجھے بتائے کیا HEC ڈیوالو ہوا ہے؟ 17 وزارتیں ہیں جو اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کام اب صبح کو کرنا چاہیے. ان کا سالانہ بجٹ 100 ارب روپیہ ضائع ہوتا ہے اس ڈبلنگ میں. انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہم پورا کا پورا ڈیولیوشن کریں گے. یہ 100 ارب ڈالر بچائیں گے. وہ تمام وزارتیں جو وفاق میں نہیں ہونا چاہیے ان کو بند کر کے, اور وہ پھر 100 ارب ڈالر نہیں روپیہ, وہ 100 ارب روپیہ میں اپنے عوام پہ خرچ کروں گا. میں یوتھ کارڈ, مزدور کارڈ, کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹ وہ پیسہ عوام کی جیب میں ڈالوں. صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے عوام کا رخ اور اتحادی دونوں ضروری ہوتے ہیں. پچھلے مہینے میاں صاحب آئے, وہ اتحادی بھی لے گئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کا رخ بھی ان کی طرف ہی ہے, کیونکہ جن لوگوں نے حکومت بنانی ہوتی ہے وہ تو سب باہر چلے گئے. ایسے میں جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ کیسے بنے گا؟ سر یہ کچھ لوگوں کا غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ اس طریقے سے بنتا ہے کہ آپ بادشاہ کی طرح آئے, آپ کے دربار میں سارے پیش ہو تو ہوا بن گیا, الیکشن ہو گیا, خدا حافظ. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہوا بناتے ہیں, عوام راستہ دکھاتے ہیں, اور جب عوام فیصلہ کر دیتے ہیں اور نظر آ جاتے ہیں تو پھر باقی سب, چاہے وہ الیکٹیبلز ہو یا دوسرے ہو, وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے. تو میرا اسٹریٹجی وہ ہے, باقی کو کی مرضی. میں اپنے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے سارے کیسز ختم کر دیا, آپ کی لیڈرشپ میں بہت سارے کیسز ابھی بھی ہیں کہیں فائلز میں دبے ہوئے ہیں, تو
नैब के इस अमल पे आपकी क्या कमेंट्स हैं और सिंध के ऊपर क्या सोच है आपकी? देखो, सिंध के बारे में जो मैंने अभी बलूचिस्तान के बारे में कहा ना, वैसे मेरे सोच सिंध के बारे में है। सिंध के अवाम का फैसला सर आंखों पे। अगर सिंध के अवाम किसी और का फैसले करते हैं, मैं खुद उनको मानूँ, लेकिन इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। बहुत ही कोशिश रायबंट की तरफ से किया जा रहा है कि कोई हवा बनाया जाए, किसी न किसी तरीके से कोई हवा बनाया जाए, मगर वो बात वो बन नहीं रहा। और जो लोग अपना ही घर नहीं निकाल सकते, जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरा ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फिक्रमंद है। नैब का ना हमें कभी पहले कोई दिलचस्पी था। हमारा जब 18 महीने की हुकूमत भी था, मेरा फोकस पूरा का पूरा अपना काम पे होता था। इस कम टाइम में मैं कितने अपने अवाम का खिदमत कर सकूं। हाँ, अगर मैं वो 18 महीना इस चीज़ पे गुजारता कि वालिद साहब का दूसरों का केसेस कैसे ख़त्म करूं, शायद वो चीज़ें हो जाते, मगर काम रह जाते। तो नैब जो है वो अपने काम करते रहे। हमने पहले भी बड़ा नैब देखे हैं, आज भी नैब देखने के लिए तैयार हैं, बट फोकस हमारा अवाम पे है, इलेक्शन पे है। अवाम के लादने बनने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंपेन हमारा अच्छा चल रहा है। हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। असल सवाल आपने ही किया है। बिल्कुल सही आप कह रहे हो। और जो एहतजाज हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए ना दिखाए, सबको पता है कि ये एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है हमारा सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, कि जाए ज़रा चमन के अवाम से मिले तो सही, इंगेज करे, डायलॉग करे, उनके मुतालबात सुने और उसके मुताबिक इन मसाइल का हल निकाले। इनको अगर हुकूमत की जिम्मेदारी मिली तो सबसे पहले इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी मिली, और दूसरा जो उस दौर में इश्यूज है उसको एड्रेस करने की जिम्मेदारी मिली। फैसले करने के इंटरिम गवर्नमेंट के पास कोई हक नहीं है। जो पीडीएम का अलायंस का हुकूमत ने अगर कोई फैसला किया, सूबाई हुकूमत ने कोई फैसला किया, तो वो उन फैसलों पे अमल दरामद कर सकते हैं। अगर नया फैसला चाहिए तो इंतखाबात करो, नुमाइंदे मुंतखब हो और वो फैसले कर सकते हैं। हर मसाइल का हल एक सियासी हल हो जाता है। आपको याद होगा सदर ज़रदारी के दौर में कितने लॉन्ग मार्च और धरने हुए। हर बार हमने इंगेज करके सियासी तौर पे उनको इंगेज करके मसाइल के हल निकाल के आगे बढ़ा। अगर आप इन इश्यूज़ को इग्नोर करेंगे, अगर आप समझेंगे कि मीडिया पे नहीं चलाएंगे तो बात ख़त्म, तो ये मसाइल भरते रहेंगे और इसका नुकसान पूरा पाकिस्तान का होगा। चलो उसको मौका दे। भाई मई 9 तो मैंने नहीं की, ना मियाँ साहब ने किया। जिन्होंने किया उनसे तो पूछा जाए। मैंने उस वक्त तकरीर किया था नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, और मैंने कहा था कि ये तो बहुत ही बड़ा वाकया हो गया है। पीटीआई को तो खान साहब ने बंद गली में धकेल दिया है। ऐसे ना हो कि हमारा पूरा जमहूरियत को इस बंद गली में धकेला जाए। और ये एक ऐसा वाकया है कि कोई सियासी कारकुन ऐसे सोच भी नहीं सकता। अब बलूचिस्तान का किसी भी सियासी कारकुन से पूछे, सियासी जमात से पूछे, हमसे ये गलती हो जाता तो हमारे साथ क्या किया जाता। और ये रियासतें दुनिया भर में, मैं शायद उन दिनों में अमेरिका से जा रहा था या ऐसे कुछ हो रहा था,
تو وہاں جو کیپٹل ہل پہ ان کا پارلیمنٹ پہ نیشنل اسمبلی پہ حملہ ہوا، سارے کے ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو رول آف لا تو اپنی جگہ، پر سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے کہ ہم اپنا کانٹیکٹ اس طریقے سے کریں کہ ہم پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہ پہنچائیں. ہم جب کہتے ہیں کہ باقی اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، تو یا سیاستدانوں کو بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا چاہیے. میں 9 کا واقعہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا. اب اس پہ جو قانون کا راستہ ہے اس پہ عمل درآمد ہونا پڑے گا. آگے جا کے ایسے بہت سے مسائل پاکستان کی تاریخ میں حکومت بننے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے، جس سے ہم پاکستان کے تمام مسائل، تمام ایشوز، تمام جو وہ مسئلے ہیں اس کے تھرو ہم ایڈریس کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں. یہی میرے سامنے ایک طریقہ ہے کہ ہم جمہوری سیاسی جماعتوں کے لیے، جمہوریت کے لیے مزید اسپیس گین کر سکتے ہیں. بلوچستان کے کافی مسائل پہ بات ہوئی ہے، لیکن بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آ رہا ہے سیاسی عدم استحکام بھی ہے. 10 سال میں 5 مرتبہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے. نون لیگ کا وزیر اعلیٰ کے خلاف دہلی کے عدم اعتماد ہے، نواز صاحب یہاں بیٹھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر کردار ادا کیا. چیئرمین سینیٹ کے انتخاب اور تب پاکستان پیپلز پارٹی کا نام آیا. تو سیاسی عدم استحکام جب بھی بلوچستان میں آئے پاکستان پیپلز پارٹی ہی آگے کیوں آتی ہے؟ جب سیاست ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نام تو ضرور آئے گا. اور وزیر اعلیٰ آنا جانا، وزیر اعظم آنا جانا، ہمارا مقصد اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ پارلیمان کو اپنا ٹرم کمپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ جمہوریت کا تسلسل چلتے رہیں. مگر جب میں وزیر خارجہ تھا تو 3 وزیر اعظم برٹن کا آئے اور گئے. یہ جمہوری پارلیمانی سسٹم میں یہ ایک گنجائش ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سے کوششیں صدر زرداری کے دور میں بھی ہوئے، مگر الحمدللہ ہم نے سیاسی طور پہ، سیاسی طریقے سے ان سے انگیج کر کے ہم نے ہر مسئلہ کو سنبھالا. جہاں تک خان صاحب تھا، اس نے اپنا پورا پارلیمنٹ کی افیئرز وہ آئی ایس آئی کو آؤٹ سورس کر لیا تھا. آئی ایس آئی کا رول تھا ہمارا اس کا بجٹ پاس کروانے میں، اس کا بل پاس کروانے میں، ان کے ممبرز اسمبلی پہ. اس نے کبھی اپنا جو ایک سیاسی ایک ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ اپنا ممبرز کو بھی قائل کریں، آپ دوسرے ممبرز کو بھی قائل کریں، آپ سیاسی طور پہ انگیج کریں. پیپلز پارٹی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہیے. آپ نے 10 اور کام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ بات کر کے آپ ہمارا ایک کام کر لیں، 9 کام آپ اپنا نکالیں. ہم تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنی پارٹی کو ایسے چلاتے تھے. پھر کیا کس منہ سے کہہ سکتا ہے، کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کسی اور پہ الزام لگا سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے طور پہ، اپنے بلبوتوں پہ سیاست کرنے کے لیے تیار نہیں تو کل وہ رو بھی نہیں سکتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. اور یہ میاں صاحب کے لیے بھی ایک آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس پہ فوکس کیا. ہم نے جب بے نظیر انکم سپورٹ متعارف کروایا تو اس کے ساتھ ساتھ وسیلہ روزگار کے پروگرام کے نام سے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے ایک منصوبہ انٹروڈیوس کروایا. ہم نے جتنے تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ پختونخوا ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، میرا گلگت بلتستان ہو، سب سے زیادہ ہر صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ادارے بنے ہیں. میں نے اپنا یوم تاسیس کے جلسے میں ایک پورشن جو ہمارا یوتھ کے لیے منصوبہ ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کیا، اور وہ ہمارا یوتھ کارڈ کی منصوبہ ہے، جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان نوجوانوں کو ٹارگٹ کریں جو ایک طرف تعلیم حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹیز کی ڈگری ساتھ ہوتے ہیں، مگر روزگار ڈھونڈنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا کرائٹیریا میں فٹ ہو
ان کو ہم مالی مدد پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس پیریڈ میں اپنا اگر ایکسپیرینس ان کو چاہیے جاب ڈھونڈنے کے لیے ان کو جو بھی سہولتیں چاہیے وہ اس پیریڈ میں ہم ان کو دلوا سکیں. ساتھ ساتھ ہم اپنا یوتھ مرکز ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بنانا چاہتے ہیں جہاں نہ صرف لائبریری ہوگا مگر ساتھ ساتھ ڈیجیٹل لائبریری ہوگا, انٹرنیٹ ایکسیس ہائی کوالٹی کا عوام کے لیے مفت انشاءاللہ تعالی وہاں موجود ہوگا. ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز موجود ہوں گے, اسپورٹس کے, کلچر کے, آرٹ کے, میوزک کے اگر وہ شوقین ہیں عوام کو ایک ایسا جگہ ملے جہاں وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں. ہمارے عوام کے لیے جگہ جانے کا نہیں ہوتا ہے اور وہ پھر انفارچونیٹلی غلط راستہ پہ چلتے. اور پھر میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ جہاں ہم ووکیشنل ٹریننگ کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ اسکلز ہو, جہاں ہم نوجوانوں کو جن کے پاس تعلیم ہے لیکن وہ پیریڈ کو جہاں مشکل ہوتا ہے تلاش کرنا روزگار, اس کو بھی ہم کور کریں. ساتھ ساتھ ہم کریئر سروسز پرووائڈ کریں. کریئر سروسز کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کا جو آتے ہیں ہمارے پاس, چاہے ان کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو, اسکل ہو یا نہ ہو, ہم ان کو سکھائیں کہ آپ اپنے آپ کو انٹرویو میں کیسے کنڈکٹ کریں, آپ کی صلاحیت کیا ہے, اس صلاحیت کے مطابق آپ کے سکلز کے مطابق آپ کہاں آپ بیسٹ فٹ ہوں گے روزگار کے لیے. پاکستان میں بہت سے روزگار کے مواقع ہیں, پاکستان کے باہر بہت سے روزگار کے مواقع ہیں, مزید روزگار کے مواقع ہم نے پیدا کرنے ہیں. مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو اپرچونٹیز ہے, جو ویکنسیز ہے, وہ ایک جگہ پہ آپ کو وہ سارا انفارمیشن ملے کہ حکومت کے ان سارے ادارے میں ویکنسی ہے, یہاں آپ اپلائی کریں. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ان سکلز کا تلاش کر رہے ہیں, آپ یہاں سارے آپ اپلائی کریں. میں خود جب وزیر خارجہ تھا تو میں ان ممالک پہ فوکس کرتا تھا جہاں ان کا بزرگ پاپولیشن کا تیزی سے ان کا بزرگ پاپولیشن کافی زیادہ ہے مگر نوجوان کا پاپولیشن کم ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے نوجوان وہاں بھیج کے وہ وہاں روزگار کر سکیں گے. ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں ہم نے کام شروع کر لیا ہے اور صرف اتنا ہوگا کہ وہ میرا یوتھ سینٹر پہ جائیں گے, وہاں ان کو کریئر سروس کے تھرو ان کو بتایا جائے گا کہ فلاں اپرچونٹیز ہے. جاپان کو اگر 4 ملین پیپل اے ایئر ان کو ضرورت ہے جاپان کو کہ وہ اپنا ایلڈرلی پاپولیشن کو ڈیموگرافکس کی مسئلہ کی وجہ سے وہ سروس کرے, اور میرے نوجوانوں کو اسپیسیفک سکلز کی ضرورت ہوگا اور ایک 6 مہینے کا لینگویج کورس لینے کی ضرورت ہوگا. تو میرے خیال میں اگر حکومت دلچسپی لے, اگر حکومت اپنے یہ سمجھے کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے, ہمارے نوجوان ہمارا ذمہ داری ہیں, ان کا ترقی ہمارا ذمہ داری ہے, ان کو اگر روزگار ملے گا تو وہ کمائیں گے تو ملک کا معیشت چلے گا, نہ کہ وہ سمجھے چلے ہم اشرافیہ کو سپورٹ کرے, وہ مزید بزنس بنائیں گے, بزنس جو ہے وہ خود بخود جابس پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے پرو ایکٹیولی صوبائی حکومتیں, وفاقی حکومتیں کو عوام کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کا پاور بنانا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے یہ ٹرائل بیسس پہ اپنے بجٹس پہ سندھ پہ یہ یوتھ سینٹرز لگائے ہیں. اب ان پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے بلوچستان میں موقع دیا, ملک بھر میں موقع دیا, تو ہم یہ ہمارا منصوبہ ہے. بلوچستان میں ناراض لوگوں کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کیا پالیسیز ہوگی پیپلز پارٹی کی جو ناراض ہیں اس سسٹم سے؟ ناراض تو کافی زیادہ ہے, جگہ جگہ بھی ہے. آخر ہم سب پاکستانی ہیں اور میں تو ہمیشہ چاہوں گا کہ ہم ریکنسیلیشن کروائے, ہم پاکستان میں جتنا بھی تقسیم ہو اس کو ختم کرے. اور اس لیے ایسے کچھ شرائط ہوتے ہیں نہ, جو ہارڈن کرمنلز ہیں, جو سنگین جرم میں ملوث ہیں جیسے دہشت گردی ہے ایٹسیٹرا, وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کمپرومائز کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ عدالت کا سامنا کریں مگر آپ کو بالکل انگیج کرنا چاہیے براڈر کمیونٹیز سے تاکہ ہم عام عوام کو اپنے ساتھ جوڑے, پاکستان کے ساتھ جوڑے, ریاست کے ساتھ جوڑے, نہ کہ کسی اور غلط سوچ کے ساتھ. سر یہ ایشو آئی تھنک جہاں تک افغان ریفیوجیز کا ایشو ہے یہ کافی
کمپلیکیٹڈ ہے. جنید شٹ اپ. یہ افغان ریفیوجیز کا ایشو کافی کمپلیکیٹڈ ہے, اتنا آسان نہیں ہے. یہ کہنا کہ انٹرم حکومت کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایسے کوئی فیصلہ لے, شاید وہ اس لیے غلط ہوگا کہ قانون پہ عمل درآمد کرنا ہر حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے, مگر قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے طریقے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کی ہے, اور ہوسٹ کمیونٹیز کا بھی کنسرنز ہے, ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. جن پہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ بھی بہت سے کنسرنز ہیں, ایسے ہم اگنور نہیں کر سکتے, ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ انٹرم گورنمنٹ معاشرے سے انگیج کر کے, سوسائٹی سے انگیج کر کے, سول سوسائٹی سے انگیج کر کے, متاثرین سے انگیج کر کے, ہوسٹ کمیونٹیز سے انگیج کر کے اس کے مطابق ایک فیصلہ بناتا اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کرتا, تو شاید وہ بہتر طریقے سے عمل درآمد کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی پہ میں کیا کہوں, میں آپ صبر کریں. ابھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کا افغان گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن بہت زیادہ خراب ہو گیا. انٹرم پرائم منسٹر نے تو ڈائریکٹلی بلیم کیا کہ افغان گورنمنٹ پاکستان میں ٹیررزم کو فیول کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر آپ کے دور میں اتنے حالات خراب نہیں تھے, انٹرم گورنمنٹ کے آتے ہی یہ حالات خراب ہو گئے, اور اسی کے کانٹیکس میں افغان لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کے ایکسپلژن بھی چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے تو کیسے افغان گورنمنٹ کے ساتھ حالات بہتر کریں گے؟ میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا ہوں. میں ایسے سیاست نہیں کرتا ہوں کہ میں تھا تو صحیح تھا, اب تھا تو برا. اس ایشو کے پیچھے افغانستان پاکستان کے تعلقات میں جو سب کچھ چل رہا ہے, دیر سم روٹ ایشوز, اور وہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ایک رات میں, یہ کافی دیر سے کافی ایشوز فیسٹر کر رہے تھے. میرا دور سے بھی کچھ ایشوز فیسٹر کر رہے تھے. ہم نے اپنے طور پہ کوشش کیا, نہ صرف افغانستان کا وزیر خارجہ کو یہاں پاکستان دعوت کی, اپنے بائیلیٹرلی ایشوز ریز کیے, لیکن ہم نے ٹرائی پارٹائل جو چائنا, پاکستان, افغانستان کے سارے وزیر خارجہ کو اکٹھے کر کے انگیج کیا. افغانستان کے لیے میں کہوں گا کہ اب وہ ایک تنظیم نہیں رہے, گروپ نہیں رہے ہیں, وہ جنگ نہیں رہا, اور اپنا ذہنیت کو بدلنا پڑے گا. وہ آج بھی جو ہے, چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ہو, وہ ایسے انگیج کرنے جیسے وہ ماضی میں انگیج کرتے تھے. اب اگر وہ ریاست بننا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو تسلیم کرے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہو, تو پھر ان کو ایک حکومت کی طرح, ایک ریاست کی طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے ان کے ساتھ مسلسل انگیج کرنا چاہیے, اپنا ایکسپیکٹیشنز ان کو بتانا چاہیے, اتنا گنجائش بھی رکھنا چاہیے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس نہ وہ بارڈر فورس ہے, نہ وہ فوج ہے, کہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہو کہ وہ سب کچھ جو آپ شاید ان سے کروانا چاہتے ہو وہ کر سکے. مگر ان کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے. جو دہشت گرد ہے, جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, اگر یہ الزام ثابت ہوا کہ افغان طالبان ان کا سہولت کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے ایک بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوگا. میں جانتا ہوں کہ افغانستان کے عوام اور پاکستان کے عوام یہ مسلسل جنگ کے حالت میں رہ کے تھک گئے. اب ہمارے عوام ڈوران لائن کے دونوں طرف جینا چاہتے ہیں, وہ اپنا ترقی چاہتے ہیں, وہ اس جنگ کی حالت سے نکل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ڈوران لائن کی دونوں طرف کے عوام اس امن کی طرف, اس نارمل لائف کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں.